موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الله تبارك وتعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور والله عليم بالظالمين. وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود حيث قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الدلال من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومباهلة المشركين في سورة مريم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا إلى آخره. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارک میں اپنے تفسیری اقوال کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہودیوں کو چیلنج کریں، یعنی گویا ایک قسم کا یہ بھی مباہلہ ہے۔ مباہلے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ دو فریق میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ، جو ہم دو میں سے فریق باطل پہ ہے، گمراہی پہ ہے، ضلال پہ ہے، اس پر اپنی لعنت فرما اور اس پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تو یہ مباہلہ جو ہے گویا یہود کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ بھئی ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور پھر آخرت کی کامرانی، کامیابی اور جنت یہ تو صرف ہے ہی ہمارے لیے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں، تو اگر یہ بات ہے کہ تمہیں اللہ سے اتنا محبت ہے، تعلق ہے، اور تم اس کے محبوب ہو، تم اس کے اولیاء ہو، تو اللہ تک جانے کا اور لقاء کا راستہ جو ہے وہ تو موت ہے، موت کے بعد ہی لقاء ہوگا۔ مرنے سے پہلے تو اللہ کو کوئی نہیں مل سکتا، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، اللہ سے دعا مانگو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ لیکن یہودیوں نے یہ جرت نہ کی، وہ جانتے تھے اصل تو ضد تھی نا جی، بات کو سمجھیں، اصل جو ہے وہ ضد ہے، وہ جانتے تھے کہ حضور سچے نبی ہیں، وہ جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور ان کی صفتیں تورات میں ہیں، ان کی صفتیں انجیل میں ہیں، ساری کتابوں میں ہیں، سب جانتے تھے ایک ضد ہے کہ نہیں ماننا ہے۔ اس لیے وہ جرت کر کے مباہلے کے لیے سامنے نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے موت مانگی، جھوٹے ہو گئے۔ اسی طرح ایک مباہلہ ہے جو نصارہ کے ساتھ ہوا، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ جب عبد المسیح کی قیادت میں ایک وفد آیا تھا، بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے ہو، دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے ہو، تو اب تو ایک ہی بات باقی ہے کہ تم بھی اپنے اولادوں کو، خاندان کو، بیوی بچوں کو لے آؤ اور میں بھی لے آتا ہوں، میدان میں کھڑے ہو کے مباہلہ کرو۔ لیکن الحمدللہ نصارہ نے بھی جرت نہ کی مباہلہ کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ جانتے تھے کہ حضور سچے نبی ہیں اور نبی کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ برباد ہو جائے گا، انہوں نے بھی مباہلہ نہیں کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھی چیلنج کیا، وہ بھی مقابلے پہ نہ آ سکے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں، یاد رکھو، مباہلہ، کہ ثم نبتہل، ابتحال کا معنی ہوتا ہے کہ پھر ہم عاجزی سے، تضرع سے اللہ سے دعا مانگیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ کی لعنت جھوٹے پر۔ اور ایک ہے تحدی، یاد رکھو فرق ہے دونوں میں، ایک ہے مباہلہ اور ایک ہے تحدی۔ تحدی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی بات پہ چیلنج کرنا۔ جیسے کہ اللہ پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کافروں کو چیلنج کریں کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے ہو حضور کو ایک لڑکا ہے وہ سکھاتا ہے اور حضور قرآن بناتے ہیں، کبھی کہتے ہو حضور خود اپنی طرف سے بناتے ہیں، تو ان کو آپ چیلنج کریں، فاتوا بعشر سور من مثلہ، تم بھی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔
جب وہ اس کا جواب بھی نہ دے سکے تو اللہ نے فرمایا اب ان کو آپ چیلنج کر کے فاتو بصورت من مثلہ، چلو 10 نہیں بنا سکتے، 1 بنا کے لے آؤ۔ اس کا بھی وہ جواب نہیں دے سکے، اللہ فرمایا اچھا اب ان کو اب پھر تحدی کر، فلیاتوا بحدیث مثلہ، چلو 1 آیت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو کہ اللہ کا قرآن نبی پاک خود بناتے ہیں، تم بھی تو عربی ہو، عرب ہو، قرآن بھی عربی ہے، تمہارے اندر بھی شعراء ہیں، ادباء ہیں، بلغاء ہیں، فصحاء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، قصائد لکھنے والے ہیں، تو تم بھی مقابلہ کرو۔ لیکن اس تحدی میں بھی وہ ناکام رہے۔ اس کی وجہ یاد رکھو کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ فتح کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے لحاظ سے ان کا ملک چھین لے، فتح کا معنی ہوتا ہے کہ دلائل میں ہم غالب ہوں۔ ہم جب حق پر ہیں تو دلائل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، نہ حضور کے زمانے میں کر سکے، نہ آج یہود اور نصارہ کر سکتے ہیں۔ آج بھی ساری دنیا کی یہودیوں کو اکٹھا کر لو، ان سے کہو بھی قرآن کے مقابلے پہ تم بھی 1 آیت یاد بناؤ، نہیں بنا سکتے۔ آج بھی اگر تم ساری دنیا کے یہود اور نصارہ کو اکٹھے کریں اور ان سے کہیں کہ بھائی تم چلو اور زیادہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تو 1 آدمی تو پوری دنیا میں دکھلا دو جس نے تورات کو حفظ کیا ہو، حافظ تورات ہو۔ اور ہماری تو ہر بستی میں بچہ بچہ الحمدللہ حافظ قرآن ہے، حالانکہ وہ بیچارے زبان بھی نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے، قرآن یاد ہے۔ تو تم بھی تو کوئی حافظ تورات لے آؤ نا مقابلے پر، جی یہ دیکھو ہمارا حافظ تورات ہے۔ اور ساری دنیا کے جینیس لوگ تمہارے پاس ہیں، کوئی 1 تو حافظ لے آؤ انجیل کا، جو کہے جی یہ انجیل کا حافظ ہے، اس کو انجیل یاد ہے پورا۔ اگر ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ وید جو ہیں یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو کوئی 1 تو وید کا حافظ لے آؤ نا دنیا میں، جس نے اللہ کی کتاب کو یاد کیا ہو۔ تو وہ تحدی تو آج بھی موجود ہے۔ تو اس لیے بہرحال جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوا ہے تو باطل ہمیشہ ناکام ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی ناکام تھا اور آج بھی ناکام۔ اب دیکھیں نا کافر ہیں، وہ کہتے تھے کہ جی فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن نے کیسے چیلنج کیا، فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، تم اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہو اور اپنے لیے لڑکے پسند کر رہے ہو۔ کیسی بھونڈی تقسیم ہے کہ مخلوق جو ہے وہ تو اچھی چیز لینا چاہتی ہے اور جو تمہارے نزدیک بری ہے وہ خدا کی۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا کہ تم جو کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو آؤ مجھے دکھلاؤ، بتاؤ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تم دیکھ رہے تھے اور تم نے فرشتوں کے نام جو ہے اور ایسے تجویز کیے ہیں جیسے وہ بنات ہوں، تو تم نے یہ نام تجویز کیے ہیں، کوئی دلیل تو دو نا، تم نے فرشتہ دیکھا بھی ہے کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ تو اب کیا کہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی طاقت نہیں کہ جواب دیں۔ اللہ نے کافروں کو، نصارہ کو چیلنج کیا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی مہد میں تھے تو کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہ میں خدا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام پہ تم نے ہزاروں عیب لگائے. موسیٰ نے کہا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، لیکن کوئی جواب نہ دے سکا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا. الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں نصرانیوں سے، یہودیوں سے اور قادیانیوں سے اور جتنے فرق باطلہ ہیں، منکرین حدیث سے، منکرین قرآن سے، منکرین معجزات سے، منکرین صحابہ سے، منکرین اہل بیت سے، آج بھی الحمدللہ علماء حق ہر جگہ مناظرہ کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہے اور ہر جگہ کامیاب ہے. کیونکہ باطل جو ہے وہ تو باطل ہے. اب باطل کیسے حق کے سامنے ٹھہر سکتا؟ لیکن اب قرآن میں یہاں سمجھیں جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں، یہاں ایک لفظ ہے اور دوسری آیت میں اس کے بجائے ایک اور لفظ ہے. اس دونوں میں فرق سمجھیں، کیا فرق ہے. یہاں اللہ نے فرمایا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آگے قرآن کیا کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہاں لا ہے، ولا لا نافیہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ بالکل تمنا نہیں کریں گے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے. انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے، جو ان کے اعمال ہیں، ان کو پتہ نہیں. کسی کو پتا ہو کہ جی مجھے آگے جیل ہے، جوتے لگیں گے، کون جائے گا پیش ہونے کے لیے؟ ان کو تو پتا ہے کہ ہماری سزا آگے کیا. تو یہاں لفظ لا ہے، یاد رکھو. نفی کبھی لا کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی لم کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی لن کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہاں تو اللہ نے فرمایا لا یتمنونہ، لیکن دوسری آیت میں اللہ پاک جو فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اللہ نے فرمایا اگر آخرت کی کامیابی صرف تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے، وہ کہتے تھے جنت تو ہمارے لیے ہے. فتمنوا الموت، موت کی تمنا ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. تو یہاں نفی لن کے ساتھ ہے، یہ ولن يتمنوا. یاد رکھو کہ دو آئے، وہاں کیا تھا ولا يتمنونہ، نفی لا کے ساتھ تھی. اور یہاں جو نفی ہے، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. وہاں دونوں سے لم بھی نفی کے لیے، لن بھی نفی کے لیے، وہاں دونوں حرف نافیہ اللہ نے اکٹھے کر دیے. اچھا، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لا ہوتا ہے لیکن معنی لم میں ہوتا ہے. کبھی کبھی قرآن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حرف تو لا ہوگا نافیہ لیکن معنی ہوگا لم. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ کے اندر
سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آدمی پہ موت آتی ہے، مرنے لگتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے فَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، بھئی اب گئے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اب پنڈلی پنڈلی سے ٹکرائی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب اللہ کی طرف ہی تم نے جانا ہے، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، وہاں لا ہے، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، تو علماء فرماتی ہیں کہ یہاں ہے یعنی لم یصدق ولم یصلی، تو لا بمعنی لم ہے۔ اچھا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اللہ نے فرمایا نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نمازیں پڑھی بلکہ تکذیب کی اور پیٹھ دے کے پھرا، ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر اپنے گھر کی طرف چلا اکڑ اکڑ کے، تو وہاں لا ہے لیکن بے معنی لم ہے۔ تو سمجھنے والی بات جو ہے نا میرے عزیز وہ یہاں یہ ہے کہ کیا ان میں فرق ہے؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ ہاں فرق ہے، کہ مثلا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، دو لفظ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ لم بھی آ گیا اور لن بھی آ گیا، تو علماء نے فرمایا کہ ہاں لم نفی کے لیے ہے لیکن نفی للماضی، یعنی ان لم تفعلوا آج تک یہ نہیں کر سکے، جو وقت گزر گیا اس میں بھی یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا یہ نفی مستقبل کے لیے ہے کہ آئندہ بھی نہیں کر سکے، ہے تو نفی لیکن دونوں نفی میں فرق ہے، ایک نفی ہے ماضی کے لیے اور ایک نفی ہے مستقبل کے لیے، تو مستقبل کی نفی کے اندر جو ہے لن کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر ماضی ہو تو وہاں لم کا اور لا کا استعمال ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ پہلے بھی کبھی ایسا نہیں کر سکے، اور ایک آیت میں یہ بھی فرماتے آئندہ بھی نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں کہ یہ نہیں کرتے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ آئندہ زمانے مستقبل میں بھی کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کو تو زندگی عزیز ہے، یہ تو زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال کی عمر مل جائے، یہ تو کہتے ہیں ہماری زندگیاں طویل تر ہو جائیں، ہمیں موت کا منہ نہ دیکھنا پڑے، تو یہ کہاں موت مانگیں گے؟ لیکن بہرحال یاد رکھیں کہ دعا بھی کیا کریں، اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، کیوں اللہ پاک اگر سمجھ نہ دیں تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ ہی سمجھ دیں گے نا، اس کے بغیر کیسے سمجھا جا سکتا؟ تو اس لیے مشکل یہی ہوتی ہے میرے عزیز کہ علماء نے جو پابندیاں لگائی ہیں نا وہ اسی لیے لگائی ہیں کہ بھئی جب تک 14 علوم پر دسترس نہ ہو تو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہ لکھے۔ کیونکہ جب آپ مطالعے کے زور پہ کتابیں پڑھیں گے اور دین سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر صاف بات ہے کہ ٹھوکریں لگیں گی، پھر تو صاف بات ہے کہ ٹھوکر لگ جائے گی، پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب آپ نے ایک چیز حدیث مبارک میں پڑھی ہے، موجود ہے، یاد رکھو، بہت سارے دوست ساتھی کہہ رہے ہیں یہ دیکھو جی حدیث شریف میں یہ حدیث آئی ہے، حدیث ہو اللہ کے بندے، اللہ تمہیں بھی عقل دے، اللہ ہمیں بھی عقل دے، اللہ تعصب سے اور اناد سے اور فساد سے بچائے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کبھی فعل رسول تو ہیں، موجود ہیں، لیکن وہاں قول رسول نہیں ہوتا، تو یہ بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں، صرف یہ نہیں ہوتا جی حدیث شریف میں لکھا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے اللہ کے بندے،
یہ دیکھو پہلے کہ کیا یہ حدیث جو ہے اس میں قولی ہے یا فعلی ہے. کیونکہ یاد رکھو کہ فعلی حدیث جو ہے وہ بھی حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے. حضور پاک نے فرمایا ہو یا کیا ہو، بلکہ حضور کے سامنے کسی اور نے کیا ہو اور حضور نے منع نہ کیا ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، حدیث ہے. کیوں؟ اگر غلط کام ہوتا تو حضور کیسے خاموش رہتے، روک دیتے. لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھو کہ حدیث میں اگر ایک فعل ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کبھی وہ صرف جواز کے لیے ہوتا ہے، اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے. اسی لیے لقب کیا ہے؟ اہل السنت والجماعہ. کیوں؟ سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی، سنت میں کبھی اعتراض ہو نہیں سکتا ہے. حدیث مبارک تو صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، منقطع بھی ہو سکتی ہے، معضل بھی ہو سکتی ہے، منسوخ بھی ہو سکتی ہے، سنت تو نہیں ہوگی. تو یہی فرق ہوتا ہے، یہ باریکیاں ہوتی ہیں جو آدمی سمجھ نہیں سکتا. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائمن، حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک نے اللہ سباتت قومن، سباتا کہتے ہیں جہاں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا ہو، وہاں حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. اب یہ حدیث ہے ہمارے آنکھوں پہ، حضور نے پیشاب کیا ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اور صحابی پھر دیکھ رہا ہے باقاعدہ. لیکن اب آپ اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت نہیں کہیں گے. آپ کوئی مائی کا لال آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جی یہ کہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے. کیوں؟ ایک دفعہ دو دفعہ اگر حضور نے ایسا عمل فرمایا ہے تو وہ یا تو مجبوری تھی، جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جگہ اتنی کوڑا کرکٹ تھا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے حضور مجبور تھے اور نہیں بیٹھ سکے. اور بعض علماء فرماتے ہیں حضور کو تکلیف تھی ارق النساء کی. ارق النساء جسے آپ شٹی کا کہتے ہیں، اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے آدمی پیشاب کرتا رہے تو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ نے بطور علاج کیا تھا، تو اب کیا تو ہے لیکن اس کو سنت نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیشہ سنت وہ ہے جس میں آپ کا عمل دائمی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا. اسی لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کیا یہ حدیث ایسے تو نہیں کہ منسوخ ہو، یعنی پہلے تو حکم تھا لیکن بعد میں ختم ہو گیا. جیسے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا تو میں گھبرا گیا. نماز سے جب حضور فارغ ہوئے آپ نے بولا، آپ نے فرمایا عبداللہ پہلے نماز میں سلام کے جواب دینے کی اجازت تھی، اب اللہ نے منع فرما دیا ہے. اب اگر وہ پہلے والی حدیث بھی لے کے بیٹھ جائے اور جناب اب نماز میں کھڑا رہے سلام کا جواب دے گا جی حدیث میں ہے، تو اب اس کا کیا علاج ہے دنیا میں؟ یہی ہے کہ اللہ ہدایت دے. اللہ سے دعا ہی مانگ سکتا ہے نا آدمی، اور کیا کر سکتا ہے. کہ بھئی اسی لیے محدثین کا اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کا انداز ہوتا ہے کہ ایک جگہ اگر ایک باب باندھیں گے تو اس کے بعد فوراً دوسرا باب باندھتے ہیں تاکہ دونوں حدیثیں سامنے آ جائیں. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ حدیث اول کون سی ہے اور اس کے بعد والی کون سی ہے، تو وہ بعد والی پہلے کی ناسخ بن جائے گی. تو اس لیے قرآن میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہ ہو کہ بھئی یہاں لام نہی کے لیے ہے، لام نفی کے لیے ہے، یا لام زائدہ ہے، یا لام بمانے لم ہے، تو صاف بات ہے کہ پھر ترجمہ کرنے میں غلطی کریں گے آپ. جیسے قرآن میں لا اقسم بیوم القیامہ لام ہے،
اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ لام زائدہ ہے، عرب کی عادت تھی کہ جب قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں لا واللہ بلا واللہ، تو لام زائدہ ہے یعنی اقسم بیوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، یعنی لا یہاں زائدہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں لام ابتدائی لا اقسم بیوم القیامت، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا جو ہے نافی اللہ، ایسی بات ہرگز نہیں جیسی تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، یعنی لا ان پہ انکار کے لیے ہے کہ لیس الامر کما تقولون، تو اب وہاں بھی لا ہے۔ اچھا، اور جیسے لا صدق ولا صلی، لام بمعنی لم ہے، اور حضور نے فرمایا اسی طرح لا اکل ولا شرب ولا استحل، وہاں بھی لام ہے۔ اور کسی جگہ حرف لم ہے اور کسی جگہ حرف لن، اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھو کہ یا نفی حال کے لیے ہوتی ہے، یا نفی ماضی کے لیے ہوتی ہے، یا نفی حال اور استقبال کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کبھی حرف لا استعمال ہوا ہے اور کبھی حرف لن استعمال ہوا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ میرا محبوب کسی حال میں بھی تمنا نہیں کر سکتے، نہ پہلے جو مر گئے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی تمنا نہیں کی تھی۔ اچھا، اب مشکل مسئلہ یہ ہے کہ موت کی تمنا تو کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے موت کی تمنا؟ اچھا، اور تمنی بالموت جو ہے تو حضور پاک کی حدیث ہے، حضور نے منع فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، حضور کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم کا فرمان مبارک ہے کہ موت نہ مانگا کرو اللہ سے، ولا تتمنوا لقاء العدو، اور دشمن کے ساتھ مقابلے کی بھی تمنا نہ کیا کرو، ہاں ہو جائے مقابلہ تو کرو، مانگو نہیں، اللہ سے موت نہ مانگو۔ اگر بڑی پریشانی ہے تو یہ کہہ سکتے ہو اللہم ان کانت الموت خیرا لی، یا اللہ اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو موت عطا فرما، فاذا کان الحیات خیرا لی، اگر زندگی بہتر ہے تو پھر مجھے زندگی عطا فرما، لیکن موت نہ مانگو۔ جب حضور کہتے ہیں نہ مانگو تو یہاں چیلنج دینے کا کیا مطلب؟ بھائی حضور خود کہتے ہیں موت نہ مانگو۔ اچھا، اور موت تو کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا ہے، ہر پسند کرے تو ہسپتالوں میں جا کے لاکھوں روپے خرچ کرے، خیر مرنا ہے بس مرنے دو یار، چھوڑو کیا ہسپتال، کہتے جلدی کرو جی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ جی، میرا فلاں ہسپتال لے جاؤ، فلاں لے جاؤ، فلاں لے، کیوں میں مروں نا، بچ جاؤں نا، تو اگر موت اس کو اچھی لگتی تو علاج کرانے کی ضرورت کیا تھی، کہتے چھوڑو یار مرنے دو، تو موت کو تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اچھا، پھر صحیح حدیث کے حضور نے فرمایا کہ لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اچھا، خود امام بخاری نے موت مانگی، کیا کہو گے؟ حضور کی حدیث ہے کہ موت نہ مانگو، لیکن امام بخاری نے موت مانگی کہ یا اللہ تیری زمین اب میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، مجھے موت عطا فرما دے۔ موضع خرطنک میں آپ فوت ہوئے، تو جو چیز حضور نے منع کی ہے، امام بخاری جیسا آدمی کیسے پھر اسے تمنا کی؟ اتنا بڑا آدمی ہے، امام ہے حدیث میں، اور سیاہ کی طرز پہ کتاب لکھنے والا پہلا بندہ ہے جس نے یہ انداز اختیار کیا ہے، ورنہ پہلی کتاب تو موطا امام مالک ہے، یاد رکھو، بخاری شریف پہلی کتاب نہیں ہے، پہلی کتاب تو موطا امام مالک ہے، وہ اصل ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ اور اعلی سند کتابیں دیکھا جائے تو صرف پھر اعلی سند تو وہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ ہیں، ان کی ساری سندیں جو ہیں ثلاثی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ کسی محدث کی یا کسی فقیہ کی یا کسی اللہ کے ولی کی
تمہیں بات سمجھ نہ آئے تو کوئی اعتراض نہ کرو، خاموش رہو اور کسی دوسرے آدمی سے اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کرو۔ اب دیکھیں نا صوفیہ حضرات کی کئی باتیں ہوتی ہیں، اب ہم نے تو تصوف پڑھا نہیں، ہم جانتے نہیں، اب ہم اس میں خام خواہ اپنا عقل مارنا شروع کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہی ہوگی۔ اس لیے حکم نہیں فاطر بن ابواب ان کے پاس جاؤ جو اس علم کو جانتے ہو، خود چپ کر جاؤ، یا پھر اس کی کوئی ایسا محمل تلاش کرو کہ کوئی ایسا ترجمہ نکل آئے کہ جس میں اس امام پر، اس محدث پر، اس فقیہ پر اعتراض نہ ہو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ امام بخاری نے جو دعا مانگی ہے وہ حالت اضطرار ہے۔ حالت اضطرار میں وہ چیزیں بھی اللہ حلال کر دیتے ہیں جو حرام ہوتی ہیں۔ اب ایک آدمی مر رہا ہے، وہ تو حرام کھا سکتا ہے نا، تو آپ کی زندگی تنگ آ گئے تھے، آپ اپنی زندگی مبارک سے، ساری دنیا مخالف ہو گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، کسی جگہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، ایک جگہ جاتے ہوئے نکال دیتے، دوسری جگہ جاتے نکال دیتے، تیسری جگہ جاتے نکال دیتے۔ عالم اضطرار میں آپ کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کی حدیث کی مخالفت کی۔ اور یاد رکھو کہ یہاں جو موت ہے فتمنوا الموت، یہ ہے بطور چیلنج۔ ویسے تو موت کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بھئی اگر ہم موت پسند نہیں کرتے، ہم نے کبھی یہ دعویٰ بھی تو نہیں کیا کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ بھی تو نہیں کیا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ بھی تو نہیں کیا نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ہم نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں۔ تو جنہوں نے دعویٰ کیا ہے ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو، تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، آخرت صرف تمہارے لیے، چلو مانگو موت۔ تو یہ بطور چیلنج ہے، بطور مباہلہ ہے، ورنہ فطری طور پہ تو کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، وہ پھر موت کی تمنا نہیں بلکہ موت کی انتظار میں ہوتے ہیں۔ کہ جیسے صحابی غسل کی حاجت ہے لیکن بیوی سے کہتا ہے میں جنگ احد جا رہا ہوں، حضور کا صحابہ چلے گئے ہیں اور میں غسل کا وقت بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو حضور کو بتا دینا۔ وہ اتنی دیر بھی پیچھے رہنا نہیں چاہتا۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، اور اسی طرح ایک صحابی دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، دوسرے ساتھی نے پوچھا بھی کیا کدھر بھاگ؟ ان کا انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، خدا کی قسم مجھے تو جبل احد سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، مجھے روک رہے ہو تم، جانے دو مجھے۔ اسی طرح خود حضور پاک نے فرمایا کہ میرا اللہ، میری تو تمنا یہ ہے کہ اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں۔ حضرت عمر جیسا آدمی کعبے میں کھڑا ہے اور کہتے ہیں اللہم ارزقنی موت الشہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ تو جب عشق کا یہ مقام ہوتا ہے، وہ تو پھر ان کے لیے تو یہ دنیا جو ہے یہ تو دار فانی ہے۔ اور جیسے مرزا مظہر جان جانا جو تھے نا، بڑے اللہ کے اولیاء میں گزرے ہیں، آخری وقت میں بیمار تھے تو کہنے لگے کون کہتا ہے کہ مرزا مر گیا؟ مرنا تو تھا نا، کون کہتا ہے کہ مرزا مر گیا؟ او بھائی مرزا تو اپنے گھر گیا، اصل گھر تو ہمارا آخرت ہے نا، اصل گھر تو ہمارا وہ ہے، یہ تو عارضی ہے، تو سرائے ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے پلیٹ فارم پہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے، گاڑی آئی چلا گیا، خلاص السلام علیکم، موت کی ٹرین چل رہی ہے، جس کا نمبر آ جائے گا وہ چڑھ جائے گا۔ تو اس لیے اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ یہود کے لیے چیلنج تھا اور وہ نصارہ کے لیے چیلنج تھا۔ وقد قال الامام احمد حدثنا اسماعیل بن یزید الزرقی قال حدثنا ابو زید
قال حدثنا فرات بن عبد الكريم بن مالك الجزري عن إكرمة بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال أبو جهل لعنه الله إن رأيت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عند الكعبة لا أتيت وتأتى على عنقه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل أخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر بن عبد الكريم قال البخاري وتابعه عمرو بن خالد بن عبد الله بن عبد الكريم ورواه النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عبد الله الحلبي عن عبد الله بن عمرو الرقي به أنتم. اب جناب فرماتے ہیں اس حدیث مبارک میں کہ ایک دن ابو جہل لعنہ اللہ نے اللہ کی لعنت ہو کہنے لگا اگر ان رأیت محمدن اگر میں نے حضور پاک کو کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نعوذ باللہ تو میں پاؤں سے آپ کے سر کو کچل دوں گا. اس نے تحدی کی اور حضور آ گئے نماز کے لیے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر یہ بدبخت ابو جہل جو ہے اگر یہ جرت کرتا میرے قریب آنے کی لأخذته الملائکۃ عیانا تم سب کے سامنے فرشتے پکڑ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں لیکن اس نے جرت نہیں کی. اسی لیے آپ نے فرمایا ولو ان الیہود تمنوا الموت اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سارے کے سارے مر جاتے اور اپنے ٹھکانے جہنم میں دیکھ لیتے. اور جو میرے مباہلے کے لیے نکلے تھے جو نصارا آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے اگر واقعی وہ آ جاتے مباہلے پر لا یجدون اہلا ولا مالا تو جب واپس جاتے تو ان کے سارا خاندان جو ہے ہلاک و برباد ہو جاتے. امام بخاری نے بھی روایت. اب اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون كقوله تبارك وتعالى في سورة النساء اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللہ نے فرمایا بدبختو جس موت سے تم بھاگتے ہو موت تو ہر حال میں تمہیں پہنچے گی تم نہیں بھاگ سکتے چاہے تم کتنی بڑی بلڈنگوں میں چلے جاؤ موت اپنے وقت پہ آئے گی. وفي معجم الطبراني من حديث معاذ محمد بن محمد الهذلي عن يونس الحسن عن صبر مرفوعا مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلب الارض بدين فجاء تطلبه الارض بدين فجاء حتى اذا اعيا وانبهر دخل جهره فقال رضي يا ثعلب ديني فخرجه حساس فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات. آپ نے فرمایا اس روایت مبارک میں جو آدمی اپنی موت سے بھاگتا ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لومڑی اگر زمین میں بھاگے اور زمین کہے کہ میرا حصہ جو ہے مجھے ادا کرو جب تھک جائے اپنے بل میں جانے لگے تو زمین کہے او لومڑی کہاں ہے ہمارا حصہ کہاں ہے ہمارا دین ادا کرو. اب باہر نکلے اسی طرح بھاگتے بھاگتے حتیٰ کہ ٹوٹ کے مر جائے. یہ کہاں تک بھاگیں گے جہاں تک بھاگتے جائیں آخر موت آئے گی اور مر جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حقانیت دین اسلام اور ابطال یہودیت و نصارہ اور مشرکین فرمایا ہے. واللہ اعلم. بہرحال اگر اللہ نہ کرے کوئی آدمی کسی حلال جانور سے بدفعلی کرتا ہے تو فقہا نے حکم یہی لکھا ہے کہ اس کو سزا دی جائے لواطت کی اور جانور جو ہے اس کو جلا دیا جائے یا کاٹ کے زندہ دفن کر دیا جائے. جی کہ اگر مرد اور عورت کا شادی ہوا تو مرد اور عورت کا ہی شادی ہوتا ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا اللہ کے بندے. بہرحال شادی ہوا ہے رخصتی نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی یعنی رخصتی نہیں ہے دخول نہیں ہے طلاق ہو گئی ہے تو اب حق المہر دے گا بالکل دے گا لیکن آدھا حق المہر دے گا. اور اگر رخصتی ہو جائے تو پورا حق المہر دے گا.
اور اگر نکاح ہونے کے بعد ایک مکان میں ایک کمرے میں میاں بیوی 1 گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اکٹھے بیٹھے تھے، دروازہ بند تھا، یعنی اس کو صحیح معنی میں تخلیہ حاصل ہو گیا، پھر بھی پوری دینی ہوگی طلاق اپنا حق المال. کیوں؟ اس کو گویا کہ تخلیہ تو حاصل تھا نا، اس کی بیوی تھی، وہ چاہتا تو اس کو مل بھی سکتا تھا. تو بہرحال اگر دخول نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد خلوت صحیحہ بھی نہیں ہے، آدھی حق المہر دے گا، ورنہ پوری حق المہر دے گا. کہتے ہیں جی کہ ہماری مسجد میں ایک تبلیغی جماعت کے آدمی آئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1,00,000 ملتا ہے اور مدینے پاک کی مسجد میں 50,000 ملتا ہے، اور اگر آدمی دین کی دعوت کے لیے نکلے تو اس کو 1,88,00,000 ملتا ہے. تو پہلی بات تو یاد رکھو میرا بھائی کہ تبلیغی جماعت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب علماء نہیں ہوتے، بات کو سمجھو. وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ دین کے لیے جو بھی ان کے ساتھ ملتا گیا وہ چلاتے گئے، جو بھی ملتا گیا وہ چلاتے گئے، جو بھی ملتا گیا چلاتے گئے. اس میں دکاندار بھی ہوتے ہیں، تاجر بھی ہوتے ہیں، ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، عالم تو نہیں ہوتے. اچھا، جس بندے نے پہلے کچھ میں وقت لگایا ہوا ہے وہ ان کا امیر بن جاتا ہے، اور جو کچھ بیچارے اس کو آتا ہے وہ ان کو بھی سکھاتا رہتا ہے. تو اس لیے ان کے کسی ہر بندے کی بات کو پکڑ لینا یہ ہماری بھی غلطی ہے. بات وہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کے فلاں ذمہ دار عالم نے یہ لکھا ہے. ان میں بڑے علماء جو تھے، سب سے پہلے تو حضرت شیخ الیاس تھے رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بنیاد رکھی. اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف رحمت اللہ علیہ، اس کے بعد پھر حضرت انعام الحسن رحمت اللہ علیہ. تو یہ لوگ جو تھے، اسی طرح حضرت شیخ سعید رحمت اللہ علیہ، اسی طرح اب حضرت حشمت جو ہیں رحمت اللہ علیہ، یا طارق جمیل ہیں سلمہ اللہ ہے، یہ علماء ہیں. ان میں سے مجھے بتاؤ کس نے کہا ہے؟ اگر ایک عام آدمی کہہ دے تو اس کی باتوں کا کوئی ہم نہ نوٹس ہمیں لینا چاہیے، نہ ہمیں اس پر بلا وجہ اعتراض کرنا چاہیے. اس بیچارے نے اس سے سنا، اس سے سنا، اس نے آگے کر دیا. بہرحال کسی حدیث مبارک میں یہ بات نہیں آتی، ہم نے نہیں پڑھی ہے. اگر ہے تو وہ دکھائیں گے، اور نہ کبھی ان کے کسی بڑے بزرگ سے یہ بات سنی گئی ہے. باقی تو لوگ ہوتے ہیں. اچھا، ان کا ذہن ایک ایسا ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ بزرگوں کے علاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اب حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ، اچھا ان کے ہاں اتنی سختی تھی کہ بڑے بڑے مولوی آتے تھے بیچارے، شوق سے آ کے مرید ہو جاتے اور چند روز آتے جاتے کہ حضرت ہمیں خلیفہ بنا دیں گے، خلافت دے دیں گے. انہوں نے فرمایا حضرت یہاں خلافت جو ہے، یہاں خلافت نہیں ملتی. یہ کوئی ریوڑیوں کی دکان تھوڑی ہے کہ تمہیں ریوڑیاں اٹھا کے دے دوں. یہاں آؤ، محنت کرو، اپنی مشقت کرو، اپنے وظائف پورے کرو. جب تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر تمہیں خلیفہ بنائیں گے. اور کئی بیچارے جو ہے میرے جیسے آ کے محنت 2-4 مہینے لگتے رہے، پھر بھاگ جاتے. اچھا، اور بعض بزرگوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی گیا نا جی، جا کے مرید ہوا، دیکھا یار یہ مولوی آدمی ہے، اچھا ہے، نماز صحیح پڑھ رہا ہے، قرآن حدیث بھی جانتے، فوراً خلافت دے دی. اچھا، بعض تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ سخی ہوتے ہیں کہ اگلا مانگے نہ مانگے وہ خلیفہ بنا دیتے ہیں، اس لیے ان کے ہزاروں خلیفے ہوتے ہیں. اچھا، ان سے جب پوچھا گیا حضرت یہ کیا ہے، یہ کوئی دکانداری ہے، جو آیا خلیفہ بنا دو، جو آیا خلیفہ بنا دو، جو آیا خلیفہ. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم خلیفہ بنا دیں گے تو اسی شرم سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی اصلاح اسی میں ہے کہ اب میری ذمہ داری آ گئی ہے مجھ پر کہ میں فلاں بزرگ کا خلیفہ ہوں، یار لوگ کیا کہیں گے مجھے.
تو اس کی اصلاح کا ذریعہ یہ ہوتا ہے ہم بنا دیتے ہیں. اچھا دوسرے بزرگ حضرت آپ کے پاس لوگ 4 سال سے پڑھے, انہوں نے کہا بھی جب تک وہ شرائط پورے نہیں ہوں گے ہم تو نہیں بناتے, وہ پورا ہی نہیں ہوتا. تو یہ الگ الگ طریقہ علاج ہوتے ہیں. اس لیے وہ ہر بندے کو ساتھ لگا لیتے ہیں کہ چلو بھائی 40 دن لگائے گا, 3 دن لگائے گا, 7 دن لگائے گا, 4 مہینے لگائے گا, کوئی سال لگائے گا, کچھ نہ کچھ تو دین کی طرف اس کا تعلق بن جائے گا. اس کے بعد اپنی اصلاح جو ہے علماء کے پاس جا کے کرا لے گا اگر کوئی غلطی ہوگی تو. کیوں, اب دین کی طرف تو اندر آ گئی نا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سمجھا کرو کہ اب دیکھو حرم میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ, ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ اگر ہم حج کرنے کے لیے پیدل جائیں گے تو ہر قدم پر ہمیں 700 حرم کی نیکیاں ملیں گی. 700 کو ضرب دیں 1 لاکھ سے, پتہ نہیں کتنا بنتے ہیں, ہمیں تو آتی نہیں نا ضرب تقسیم. چونکہ مولوی پیر تو لوگوں کا مال کھاتے ہیں, ضرب تقسیم میں کیوں پڑے بیچارے. ہم نے کمانا ہو تو ضرب تقسیم بھی کریں. تو بہرحال 700 کو 1 لاکھ سے ضرب دے دیں, 7 کروڑ بن جائے گا تقریباً. تو اب نماز پڑھ رہے ہو 1 لاکھ مل رہا ہے, حرم پیدل جا رہے ہو مینا عرفات کی طرف تو 700 نیکی مل رہی ہے. اچھا اسی طرح آتا ہے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, اگر بازار میں چلتے ہوئے پڑھا تو ہر کلمے پر اس کی 10,000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10,000 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو یہ فضائل ہوتے ہیں. ہم نے کہیں سنا ہوگا بیچاروں نے, بہرحال ہم نے تو کسی حدیث مبارک میں نہیں پڑھا. اور دوسری بات یاد رکھو کہ ایک ہے عمل اور ایک ہے علم. علم کی فضیلت اپنی جگہ ہے. جب تم دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہو تو تم اللہ کے نبی کے راستے پہ چل رہے ہو. دعوت تو انبیاء کا رستہ ہے نا. دعوت جو ہے اسی لیے تو اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں. کیوں بھیجے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. حضور پاک نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیۃ. ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو آگے پہنچاؤ. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچائے. ہو سکتا ہے آج جو لوگ موجود نہیں ہیں بعد میں آنے والوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے, اللہ ان سے ایسا دین کا کام لے لے جو پہلے بھی نہ کر سکے ہوں. اب دیکھیں جتنی کتابیں ہیں سیاستہ کی یہ سب بعد والوں نے لکھی ہیں نا. آج جتنی تفاسیر ہیں قرآن مجید کی سب بعد والے لوگوں نے لکھی ہیں, تو اللہ نے کام لیا ہے ان سے. تو اس لیے ان باتوں پہ اعتراض نہ کیا کرو. پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ بات کس نے کہی ہے. ہمارا ایک مزاج بن گیا, بس ہم جو ہوا لگا دیا. میں نے بکھرے موتی میں پڑھا ہے کہ ببول یہودیوں کا درس, تو ٹھیک پڑھا ہے, بات ختم ہو گئی, کیا ہو گیا. تو جہاں ملے یہ بھی لکھا ہے کہ کاٹ دو. بتایا تھا نا کہ ایک درخت ہوگا جو نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. کل میں نے بتایا تھی یہ بات. اگر رمضان کے بعد عمرہ کریں کوئی حج فرض نہیں ہوتا. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. اگر آپ ایک دفعہ کر چکے ہیں لاکھ عمرے کریں. ہاں اتنا فرق ہوتا ہے اگر ان مہینوں میں عمرہ کرو اور حج کرو تو تمتع ہو جائے گا بس, نہ کرو تو حج مفرد ہوگا. یہ سارا وہی, کوئی حج فرض نہیں ہوتا. میں نے مسجد عائشہ, مسجد عشاء نہیں ہے, مسجد عائشہ عمرہ کیا ہے. حج کرنا چاہتا ہوں تو بالکل کریں. اپنی والدہ کے نام کا حج کرنا چاہتا ہوں بالکل کریں, کوئی منع نہیں. آپ اپنا حج کریں گے تو تمتع ہوگا. اگر آپ کا اپنا حج نہیں ہے تو پھر تمتع نہیں ہوگا. تمتع کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایام حج میں عمرہ کر کے احرام کھول دے, نفع اٹھائے, پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے. اس کو کہتے ہیں تمتع.
کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے حرم میں یا حدود حرم میں غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے یا خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کیا وہ گناہ بھی 1,00,000 لکھا جائے گا؟ نہیں، بالکل 1,00,000 نہیں، گناہ 1 کا 1 لکھا جائے گا۔ اللہ نیکیوں کو بڑھا دیں گے لیکن گناہ 1 لکھا جائے گا۔ لیکن انسان کی بربادی کے لیے اللہ کے حرم میں وہ 1 گناہ بھی تو پھر کافی ہے نا۔ اب دیکھو نا، آدمی چوری کرتا ہے لیکن اگر تم کسی منسٹر کی کسی بادشاہ کے گھر میں چوری کرو، ہے تو چوری نا، جرم تو وہی لگے گا، لیکن وہاں جو سزا ملے گی عام آدمی کے گھر سے چوری پر تو نہیں ملے گی نا۔ سزا تو 1 جرم گناہ 1، حتیٰ کے بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کے حدود حرم میں گناہ کا ارادہ بھی کرے تو اس کے لیے بھی سزا ہے۔ حالانکہ باقی مقام پہ ارادہ کرنے سے گناہ کی سزا نہیں ہوتی جب تک گناہ نہ کرے۔ اچھا، نیکی کا ارادہ کرو، خدا کی شان ثواب مل جاتا ہے، چاہے نیکی نہ بھی کرو۔ یعنی نیت ہے کہ یار میں طواف کروں گا، اتفاق ہے نہیں کر سکا، لیکن اللہ اس نیت پر بھی ثواب دیتے ہیں۔ نیت المومن خیر من عملہ۔ لیکن اگر برائی کا ارادہ کیا پھر چھوڑ دیا ہے تو اللہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں من یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو آدمی حدود حرم میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ میری بیٹیاں بہنیں طواف میں یا آگے پیچھے حرم میں آتی ہیں فیشن کر کے، اللہ معاف کرے، چہرے کھلے ہوئے ہیں، میک اپ کیے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کے گھر والوں کو غیرت دے، کوئی حیا دے کہ خدا کے کعبے میں آئے ہوئے ہیں، کوئی پکنک پہ تو نہیں آئے ہوئے ہیں، سیر کرنے آئے ہوئے ہیں، تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ ہاں تو قدم رکھتے ہوئے اللہ والے کانپتے تھے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کس کے سامنے آ رہے ہیں، دیکھتے لرز جاتے تھے اللہ والے۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیں، ایک خیال رکھا کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جو حرم میں عورتوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ یہ تصور کر لیں کہ یہ جیسی بھی ہیں اللہ کی مہمان ہیں، اور کوئی میزبان اپنے مہمان کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم نے اللہ کے مہمانوں پہ بری نظر ڈالی تو پھر اللہ پکڑ لے، اللہ سے معافی مانگے، اور اگر بری نظر پڑ جائے فوراً نظر جھکا دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ دل میں برے خیالات آئیں تو علاج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ بار بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بار بار پڑھیں۔ اور حضور کی ایک دعا مبارک ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اور اسی طرح ایک دعا ہے اللہم لا تشکنی بمعصیتک، یا اللہ اپنی نافرمانی کرا کہ مجھے بدبخت نہ بنا، بلکہ رحم فرما، مجھے اپنی رحمت کے ساتھ گناہوں سے محفوظ فرما، اور ہر وقت دل میں خیال ہو کہ میں تو عاجز بندہ ہوں، میرا اللہ اگر آپ نہ بچائیں تو میں کیسے بچ سکتا ہوں، آپ مجھے بچنے کی بھی توفیق دیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب چلو نظر بر قدم، کہ اپنی نظروں کو اپنے پاؤں پہ رکھو، جب نظر نیچے ہوگی انشاءاللہ گناہوں سے بچ جاؤ گے، جب نظر ہوگی ہی نیچے تو کیا دیکھو گے؟ نظر بر قدم، اور وہ کہتے ہیں خلوت در انجمن، کہ تم ساری دنیا میں بیٹھے رہو لیکن دل کا تعلق اللہ سے جڑا رہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو، ہر حال میں اللہ کا فکر ہو، ہر حال میں اللہ کی یاد ہو، تو آدمی کو اللہ پاک کامیاب فرماتے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اور تمام حرمین الشریفین میں آنے والوں کو سیرت کے ساتھ صحیح طریقے سے عمرہ اور حج نصیب فرمائیں۔ یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا، یا اللہ ہمیں بد عملی سے بچا، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، میرا مولا
مولا ہم نہیں بچ سکتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے، اپنی رحمتوں سے ہمیں بچا لے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ عالم اسلام سے اپنا عذاب رفع فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ سے اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، غریب ہیں، معذور ہیں، بھوکے پیاسے پڑے ہیں، ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ بیماریاں ان کو گھیر رہی ہیں، ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو عذاب میں ہیں وہ غریب ہیں، یا اللہ جو امیر ہیں، جو غنی ہیں، جو دولت مند ہیں، ان کے لیے تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے۔ یا اللہ غریبوں پہ رحم فرما، مسکینوں پہ رحم فرما، معذوروں پہ رحم فرما، بیماروں پہ رحم فرما، ہماری اولادوں پہ رحم فرما، ہماری نسلوں پہ رحم فرما، نسلوں کی نسلوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت نماز کے بعد آپ نے دیکھی نا خلاص نماز کے بعد